Hi there, this is Mohsen here and I hope that you're doing very well. My dear friends, as you know that I have been making videos and uploading on YouTube for a couple of months so that you may improve your communication skills. बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू देम. जब मुझे कोई मैसेज मिलता है YouTube पर तो मुझे वो मैसेज पढ़ के काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और मैं उस मोटिवेशन की बेस पे ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ और फिर अपलोड करता हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंग्लिश के हवाले से और हमें नहीं पता कि हम उसको कैसे सॉल्व करें, हम इंग्लिश कैसे बोलें, कैसे फ्रीक्वेंट इंग्लिश बोलें, तो कुछ हमें टिप्स दें. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली बात है ये पूछते हैं कि हम अपनी हेजिटेशन कैसे दूर कर सकते हैं. हम काफ़ी सालों से इंग्लिश को पढ़ रहे हैं और हमें टेंसेस भी आते हैं, हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का भी पता है और बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स हैं जिनसे हम वाकिफ़ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर की जो हेजिटेशन है वो नहीं जा रही. तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, लोगों से बोलें, अपने फ्रेंड से बोलें, एक कम्युनिटी अपनी, उस कम्युनिटी में आप 30 मिनट, 40 मिनट, 1 आवर, 50 मिनट जितना हो सके आप इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, एक दूसरे के साथ बोलें, प्रैक्टिस करें और आपकी हेजिटेशन खत्म हो जाएगी. अगर कोई नहीं बोलने वाला है, बच्चों से बोलें, अपने पेरेंट्स से बोलें, अगर वो नहीं समझते फिर भी बोलें. अगर आपके घर में कोई नहीं है, आप हॉस्टल में रह रहे हैं या अपनी फैमिली से और अपने फ्रेंड से दूर रह रहे हैं, तो अपने घर में एक शीशा रखें, उस शीशे के सामने खड़े हो जाएं और अपने रिफ्लेक्शन से, अपने अक्स से आप अंग्रेज़ी बोलें. तो ये प्रैक्टिस है. ये दिल में सोचें कि आप एक छोटे से आइलैंड में रह रहे हैं और वहाँ पे कोई ज़बान नहीं बोली जाती सिवाय इंग्लिश के. आप उसकी प्रैक्टिस करें, गलत बोलें, डज़न्ट मैटर, आप प्रैक्टिस करते जाएं, आप एक दिन ज़रूर परफेक्ट होंगे. सेकेंडली, आप वोकैबुलरी याद करें. कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है, ज़ख़ीरा नहीं है, तो वो आपको पढ़ने से आएगा. आप बच्चों की इंग्लिश की बुक्स पढ़ें, आपको छोटी छोटी स्टोरीज मिलेंगी और फिर आप अपने लेवल को इंक्रीज़ करते जाएं. और अगर कोई भी आपको मुश्किल वर्ड मिलता है तो आप उस वर्ड को अपनी कॉपी पे लिखें, डिक्शनरी कंसल्ट करें, गूगल कंसल्ट करें और उसका मीनिंग आप अपनी नोटबुक पर लिखें. आहिस्ता आहिस्ता आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और फिर उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें और दोबारा उसको दोहराएं, उसकी रिवीजन करें और उसको रिवाइज़ करें. इस तरह क्या होगा कि आपके जहन में, आपके कॉन्शियस में, आपके मेमोरी बैंक में वो वर्ड्स रह जाएंगे और जब आप इंग्लिश बोल रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी ज़बान पर आएंगे, अपनी बात को आगे पहुंचा सकते हैं. थर्डली, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि सर हम फ्रीक्वेंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, हम तेज़ इंग्लिश बोलना चाहते हैं. तो याद रखिए कि फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट समथिंग दैट यू आर स्पीकिंग वेरी फास्ट. फ्रीक्वेंसी है कि आपकी कन्वर्सेशन में रब्त है, आपकी कन्वर्सेशन में कोहेरेंस है, उसमें एक एसोसिएशन है, जो आप बोल रहे हैं वो दूसरे को समझ आ रहा है, दूसरा बंदा उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है. तो ये फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी ये नहीं है कि आप बहुत तेज़ी से इंग्लिश बोल रहे हैं या आपका एक्सेंट ब्रिटिश एक्सेंट है या आपका एक्सेंट अमेरिकन एक्सेंट है. ऐसी कोई बात नहीं है. मैं 15 ईयर से इंग्लैंड में रह रहा हूँ और यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ कंट्रीज से है. वो अपने अंदाज़ और अपने स्टाइल से इंग्लिश बोलते हैं और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो इंग्लिश पीपल हैं, वो उनकी बात को समझ जाते हैं. तो आप इस कॉम्प्लेक्स से ज़रूर पाए. आपका जो एक्सेंट है वो ब्रिटिश ही होना चाहिए या आपका एक्सेंट अमेरिकन होना चाहिए. आपके एक्सेंट से कुछ नहीं होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए और आपकी इंग्लिश की ग्रामर जो है वो बेहतर होनी चाहिए, जिससे आपका मफ़हूम, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होता है, आपके साथ कन्वर्सेशन कर रहा है, जो आपके साथ गुफ्तगू कर रहा है, वो आपकी बातों को समझ सके. तो नंबर 1 मैंने डिस्कस किया था कि आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं. जी, आप लोगों से बातें करें विदाउट एनी हेजिटेशन और आप मिररिंग करें, मिरर के सामने खड़े हो जाएं और आप बुक्स पढ़ें अपनी वोकैबुलरी को बेहतर करने के लिए और अपनी फ्रीक्वेंसी, अगर आप चाहते हैं कि अच्छी हो, आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलें और कोशिश करें कि आप आहिस्ता बोलें ताकि आपकी
کنورسیشن میں، آپ کی انٹرلوکیوشن میں ایک ربط ہو، ایک کوہیرنس ہو، تاکہ آپ کی جو گفتگو ہے، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ دوسرا بندہ سمجھ سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریڈنگ اچھی ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ بکس کو پڑھیں۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لسننگ اچھی ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ سنیں۔ آپ اگر انگلش اپنی لسننگ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ برٹش موویز ہیں، امریکن موویز ہیں، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھیں، اور کوشش کریں کہ آپ کا سب ٹائٹل جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو، فیو سیکنڈز، تاکہ جو آپ کی کانسنٹریشن ہے وہ آپ کی لسننگ کی طرف ہو، نہ کہ ریڈنگ کی طرف ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انگلش بولنے میں بہتر ہو تو آپ کو ایز مچ ایز کمیونیکیشن کریں لوگوں سے، اور لوگوں سے ڈیلی بیسس پہ آپ پریکٹس کریں، جس سے آپ کی جو اسپیکنگ ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ یہ کچھ فارمولیز ہیں، کچھ ٹپس ہیں، اور اپنی ہیزیٹیشن کو آپ بالکل ختم کر دیں، یہ بھول جائیں کہ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اگر آپ کو کوئی ٹوکتا ہے، اگر آپ کو کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو آپ اس کو اپنی اصلاح سمجھیں، آپ اس کو اپنی توسیع سمجھیں کہ کوئی میری توسیع کر رہا ہے، کوئی میری درستگی کر رہا ہے، کوئی مجھے ٹھیک کر رہا ہے، تو اس میں بالکل آپ امبیرس نہ ہوں، کیونکہ یہ ہے کہ آپ ابھی سیکھ رہے ہیں، ابھی آپ اس جرنی پہ ہیں جہاں پہ آپ کو بہت کچھ لرن کرنا ہے، تو بالکل آپ ڈس اپوائنٹ نہ ہوں، ڈس ہارٹ نہ ہوں۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، وہ کوئی ان کو کرٹیسائز کرتا ہے یا پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو وہ بالکل ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی ول پاور ڈراپ کر دیتے ہیں، دے فیل ویری لو۔ تو بالکل آپ ایسا فیل نہ کریں، ایسا محسوس نہ کریں، کیونکہ آپ کی اصلاح ہو رہی ہے، کوئی آپ کی فری میں اصلاح کر رہا ہے، بھلے وہ کسی بھی انداز سے کر رہا ہو، کسی بھی سوچ سے کر رہا ہو، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ وہ آپ کے آنے والے دور میں آپ کو کانفیڈنٹ کرے گا، اور آپ کو اپنی کمیونیکیشن سکل میں آپ کو آپ کے آنے والے کل میں اسٹرانگ کرے گی۔ آپ پریکٹس جاری رکھیں، آپ بالکل نہ گھبرائیں، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ انگلش بولیں۔ میں لائیو سیشن بھی لیتا ہوں، اور وہ لائیو سیشن دے فری لائیو سیشن، کوئی بھی اس لائیو سیشن میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ بھی لائیو سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میسج کریں، I will send you the link, you can join through that particular link۔ اس میں ہم بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کو حوصلہ دیتے ہیں، ان کو نئی چیزیں، نئی باتیں بتائی جاتی ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو زیادہ امپروو کر سکیں، اور کمیونیکیشن سکل ان کی امپروو ہو سکے، ان کی سافٹ سکل امپروو ہو سکے۔ یہ سافٹ سکل کیا ہے؟ یہ سافٹ سکل بیسیکلی آپ نے معاشرے میں لائف کیسے گزارنی ہے، آپ نے سکسیزفل کیسے ہونا ہے۔ اگر آپ کے پاس نالج ہے، آپ نے اپنی پریکٹیکل لائف میں اس نالج کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اپنی گفتگو سے، اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے بیہیویئر سے، آپ نے اس کو کیسے منوانا ہے، اپنے نالج کو جو آپ نے کئی سالوں میں اکٹھا کیا۔ تو ہمارا مقصد جو لائف سیشن کا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، خواہ وہ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، انڈیا سے ہیں، کسی بھی کنٹری سے ہیں، وہ اپنے آپ میں اسٹرانگ ہوں، اور وہ اپنی جو ابیلٹیز ہیں، جو کیپیبلٹیز ہیں، جو انہوں نے بہت ساری محنت کے بعد حاصل کی ہیں، وہ ان کو یوٹیلائز کر سکیں اپنی پریکٹیکل لائف میں، اور اپنی پریکٹیکل لائف میں وہ سکسیزفل ہو سکیں۔ تو یہ کچھ فارمولیز ہیں، یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ہر اسٹوڈنٹ کو اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہ انگلش جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ لینگویج ہے، ونڈو ٹو دی ورلڈ ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ آج کل کے دور میں آپ انگلش کے بغیر بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں تو آپ کو انگریزی زبان سیکھنی ہی پڑے گی، انگلش لینگویج کو سیکھنا پڑے گا۔ وہ اسٹوڈنٹس جو اسٹڈیز کے لیے، فردر ایجوکیشن کے لیے یونائٹڈ کنگڈم آنا چاہتے ہیں، یا آسٹریلیا یا کسی بھی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں، تو ان کو انگلش زبان سیکھنا پڑے گی تاکہ وہ وہاں کے لوگوں سے انگریزی بول سکیں اور اپنی لائف کو بیٹر کر سکیں۔ تو انگلش زبان جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ کو کھو بیٹھتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں بول سکتے۔ ایکچولی ان کو کچھ نہ کچھ پرابلم ہے، ان کو سائیکولوجیکلی بعض اوقات پرابلم ہو جاتی ہے، کوئی ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، کوئی ان کو جھڑک دیتا ہے، کوئی ان کو کرٹیسائز کر دیتا ہے۔ جیسے ہمارے پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی سوسائٹی میں
لوگ اپنی لوکل لینگویجز بولتے ہیں، انگلش کم بولتے ہیں، تو وہ بچے، وہ اسٹوڈنٹس بہت گھبراتے ہیں کہ ہم کس طرح بولیں، ہم کیا کریں، ہمیں کوئی ٹوک نہ دے یا ہمارا کوئی مذاق نہ بنائے۔ دیکھیں آپ بالکل ایسا مت سوچیں، علم کے حصول کے لیے اسکولز جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، تو انگلش لینگویج بھی ایک نالج ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈزنٹ میٹر اف ہی از میکنگ اے فن آف می، اگر یہ مجھے کرٹیسائز کر رہا ہے، ڈزنٹ میٹر۔ آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں، اپنے مشن کو مت چھوڑیں، کیری اٹ آن، اور آپ اپنی منزل تک ضرور پہنچیں گے۔ بالکل ڈس اپوائنٹ نہ ہوں، بالکل ہمت نہ ہاریے، اور اس سفر کو آپ جاری و ساری رکھیں، آپ اپنی منزل پر ضرور پہنچیں گے، اور ایک دن آپ بہت اچھی انگلش بول سکیں گے، لکھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ یاد رکھیے گا، سب سے جو بڑی سکسیس ہے اس کی وجہ آپ کا ارادہ ہے، آپ کا ڈٹرمنیشن ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ انگلش پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اس کو بولیں، زیادہ سے زیادہ ویڈیوز دیکھیں۔ یوٹیوب میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو انگلش سکھاتے ہیں، آپ مختلف لوگوں کو سنیں اور جو ایزی وے لگتا ہے وہ آپ سیکھتے جائیں۔ مختلف رائٹرز کو پڑھیں، مختلف جو ٹیچرز ہیں ان کو سنیں، اپنے اسکولز میں، اپنے کالجز میں۔ یہ میرا پیغام ہے آج کے لیے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ ان کو زیادہ سے زیادہ لائیو سیشنز لینے چاہیے۔ کوئی اگر ٹیچر لائیو سیشن کرا رہا ہے آپ ان سے لیں۔ میں کیونکہ انگلینڈ میں رہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں، پاکستان کے جو لوگ ہیں، وہ اس لائیو سیشن میں آئیں۔ ہم کسی نہ کسی گیسٹ کو بلاتے ہیں جن کا تعلق کسی یونیورسٹی سے ہوتا ہے، وہ آ کے ہمارے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے اور ان کو کوئی نہ کوئی فارمولا، کوئی نہ کوئی ٹپ بتاتا ہے جن سے ان کی آنے والی زندگی میں ان کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ فری لائیو سیشن ہوتا ہے، اس میں کوئی پیسہ چارج نہیں کیا جاتا، اور یہ ویکلی بیسس پہ ہے۔ اسٹوڈنٹس کو ڈیٹ بتائی جاتی ہے بیفور ہینڈ، اور وہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اینڈ دیٹ دے جوائن دس لائیو سیشن، جس سے ان کے مختلف کویسچنس کو آنسر کیا جاتا ہے، اور ان کے جو بہت سارے نفسیاتی حوالے سے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو سولو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میری جو ویڈیوز ہیں انگلش لینگویج کے حوالے سے، میں بالکل آسان طریقہ کوشش کرتا ہوں کہ اپناؤں، اور وہ لوگ جو انگلش بالکل نہیں سمجھ سکتے وہ بھی میری باتوں کو سمجھ سکیں، انگریزی زبان کو سمجھ سکیں، اور وہ ان فیوچر انگلش بول سکیں، انگلش سمجھ سکیں، انگلش کو پڑھ سکیں، اس کو پراپر طریقے سے جان سکیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اپنا ٹائم جو ہے اس کو ویسٹ مت کریں، اور ایک ایم بنائیں، اپنا ویژن کلیئر کریں اور اس ویژن پہ کام کریں، کیونکہ ویژن کے بغیر آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹاک پسند آئے گی، آپ ضرور کمنٹ کیجیے گا، اینڈ آئی ول سی یو سون، بائے ناؤ۔